السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرلز کیا حال چال ہیں؟ بچوں ہم اب سبق نمبر 2 پڑھ رہے ہیں۔ عنوان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے ان گنت مظاہر پر غور کرتا ہے تو اسے یہ دریافت کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے، پرورش کرنے اور حکمت و دانائی والی ذات ضرور موجود ہے جو ان تمام پر حکمران ہے اور انہیں قوت عطا کر رہی ہے اور بڑھنے کی صلاحیت بخش رہی ہے، اور یہ کہ وہ قدیر ہے، خالق ہے، رب ہے، حکیم بھی ہے کہ اس قدر وسیع کائنات کو حکمت سے چلا رہا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ جب ایک کرسی، ایک میز اور ایک مٹی کا پیالہ بھی بغیر کسی بنانے والے کے تیار نہیں ہوتا تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ انسان اور اس کے وجود میں بے شمار قوتیں بھی تو کسی خالق کی قدرت، رحمت اور حکمت سے پیدا ہوئی ہوں گی۔ یہ قدرت اور حکمت اس کے وجود کے لیے دلیل بھی ہے، اور اس کو تسلیم کرنے سے حیات انسانی اور وجود کائنات کا درست ادراک بھی ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس کی تخلیق کے جلوے ہر جگہ نمایاں ہیں۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے، اس کی محبت میں سرشار رہے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ قرآن مجید نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب عبادت اور بندگی کا تقاضا ہے کہ پیدا اس نے کیا تو حکم بھی اسی کا مانو، آنکھ اس نے دی تو اسی کی رضا کے مطابق دیکھو، کان اس نے عطا کیے تو اس کے فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈالو۔ یعنی یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اسی کے مطابق سنو اور سوچو بھی اسی کے مطابق جو اس نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ سوچنے کی قوت اس پروردگار ہی کی عطا کردہ ہے، تو ہر لمحہ اس کی ذات، قدرت اور اس کے احکام پر غور کرو۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے بنایا ہے تو ہماری بندگی کا تقاضا کیا ہے کہ آنکھ جو دی ہے تو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دیکھیں، اس کے حلال و حرام میں تمیز کریں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اس پرکھ کے ساتھ ہم دیکھیں۔ یعنی جو چیزیں منع کی گئی ہیں ان سے منع ہو جائیں، اور جو اس نے کہا ہے کرنے کا اس کو کرنے لگ جائیں۔ اور کان اس نے عطا کیے ہیں تو بھی کانوں کو بھی بندگی کی عادت ڈالنی ہے کہ کیا سننا ہے ہمیں پتہ ہے اور کیا نہیں سننا یہ بھی ہمیں پتہ ہے، کہ گانے سننے سے منع فرمایا گیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، گانے نہیں سننے۔ موسیقی سننے سے منع کیا گیا ہے تو موسیقی ہم نے نہیں سننی۔ یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ آنکھ اس نے دی تو آنکھ بھی اس کی فرما بردار ہو، کان اس نے دیے تو کان بھی اس کی فرما بردار ہوں، اور سوچ بھی اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، ہمارے دل کے اندر جو خیالات ہیں وہ بھی اسی کے طریقے کے مطابق ہو۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، نیکسٹ۔ سوچ کا یہ درست زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے کہ کسی کا ایک معمولی حسن سلوک ساری عمر کے احسان مندی کا باعث بنتا ہے، تو جو زندگی بخشتا ہے اس کے لیے ساری عمر محبت کے جذبے پروان کیوں نہ چڑھے۔ اسی لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں، اور ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر مکمل نہیں۔ یعنی ایمان کی تکمیل کس چیز سے؟ محبت سے۔ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے یا کسی اور سے بھی محبت ہے، محبت کیا ہے؟ قربانی مانگتی ہے۔ محبت میں بندہ ہر کام بڑی آسانی سے کر سکتا ہے۔ اگر اللہ انسان سے محبت کرے گا تو تب بھی اللہ کی محبت میں اس کے بتائے ہوئے ہر کام کو بڑی آسانی سے کر سکے گا، اور جس سے رکنے کا حکم دیا ہے تو اس سے بڑی آسانی کے ساتھ رک سکتا ہے۔ اللہ ہمیں خالص محبت دے دے اور خالص اپنی اطاعت اور اپنی محبت دے دے۔ ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ جس عمل میں محبت کی کار فرمائی نہ ہو وہ کھوکھلا اور بے توفیق ہوتا ہے۔ یعنی جس عمل میں محبت نہیں وہ عمل کیسا ہے؟ کھوکھلا اور بے توفیق۔ کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے۔ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کہ اللہ سے محبت کی جائے۔
اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے، اور اللہ سے محبت کا کیا تقاضا ہے کہ اس کے احکامات کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمعی سے اس پر عمل کیا جائے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے اور ان پاک لوگوں کو اپنے احکام کتابوں یا صحیفوں کی شکل میں عطا فرما دیے. یعنی اللہ نے جو انبیاء مبعوث فرمائے تھے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، تو انبیاء کی رہنمائی کے لیے کیا چیزیں دی؟ احکامات بھی دیے اور کتابیں بھی دیں یا صحیفے بھی دیے. ٹھیک ہے. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، یاد رکھ لیں. اور قرآن مجید جو آپ پر نازل کیا گیا یہ دائمی ہدایت کی کتاب ہے، یعنی اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت تک کے لیے ذریعہ ہدایت ہے. دائمی کا ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قیامت تک اسی کتاب پر عمل کر کے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے. اور انسان کی فلاح کے لیے آخری پیغام عمل ہے جس پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات حاصل کی جا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے. قرآن مجید نے اس محبت کا ذکر کیا. ارشاد ہوا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سورۃ احزاب آیت نمبر 6. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں. مومنوں کی جان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و طاعت میں سے انتخاب کرنا پڑے تو ان کو جان دے کر بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا ہے. پھر ارشاد ہوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ واتقوا اللہ، سورۃ حجرات آیت نمبر 1. ترجمہ: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. آگے بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ جو احکامات انہوں نے دیے ہیں ویسے ہی کرنا ہے، اپنی طرف سے اس میں کوئی بھی چیز نئی داخل نہیں کرنی. فرض نماز اگر 4 رکعت ہے تو 4 ہی پڑھنی ہے، اگر پردہ فرض ہے تو پردہ فرض ہی کرنا ہے، اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی نیا نہیں نکالنا. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، یعنی جو احکامات انہوں نے تفویض کر دیے، جو دین آ چکا اس میں خود سے نہ کمی کرنی ہے نہ زیادتی کرنی ہے. جو بتا دیا اس کے مطابق آمنا و صدقنا. ٹھیک. گفتگو میں سلیقہ، عمل میں مطابقت اور رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقویٰ کا حق حاصل ہوگا. کیا بتایا جا رہا ہے؟ تقویٰ کا حق کیسے حاصل ہوگا؟ کہ گفتگو میں سلیقہ ہو، یعنی بدتمیزی سے گندی زبان استعمال نہیں کرنی، بدتمیزی والی زبان استعمال نہیں کرنی، سلیقے سے بات کرنی ہے، ادب آداب کے ساتھ. عمل میں مطابقت، یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں اور وہی کر رہے ہیں، اور رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی، یعنی ہماری جو عمل ہے وہ رسول اللہ اور قال رسول کے مطابق ہوگا تو تقویٰ حاصل ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جاننے کی کوشش کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ترجمہ: تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے آبا، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. پھر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں. اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں کوئی شریک نہ ہو. ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہو. یہ نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو، یعنی آپ جیسی محبت ہم دنیا میں کسی اور انسان کو نہ دیں. ٹھیک ہے. جیسے کوئی کہتا ہے ہم فلاں کو فالو کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم فلاں کو فالو کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم فلاں کو، جبکہ قرآن مجید میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی رول ماڈل بنا کر پیش کیا گیا اور آپ پر ہی دین آیا اور آپ ہی کے بارے میں آیت اتری حجۃ الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آپ کے بارے میں ہی آیا کہ وما ینطق الہوا ان ہوا الا وحی یوحی الیہ، کہ آپ پر ہی دین مکمل ہوا اور آپ ہی نہیں بات کرتے کوئی بھی، آپ کوئی حکم ایسا نہیں دیتے، آپ کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو اللہ کی طرف سے وحی نہ کی گئی ہو۔ تو یہاں پر بھی وہی بات دوبارہ ایکسپلین کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو، یعنی اللہ سے محبت میں شریک جیسے دربار ہیں، مزار ہیں، ان پر جا کر چادریں نہ چڑھائی جائیں، ان کے منت نہ مانی جائے، یعنی عبادات صرف اللہ کے لیے ہوں اور محبت بھی صرف اللہ کے لیے ہو، طریقہ رسول اللہ کا طریقہ رسول اللہ کا اور حکم اللہ تعالیٰ کا، اور محبت میں بھی کوئی اور شریک نہیں جب ہم قال اللہ اور قال رسول کے اوپر عمل کریں گے۔ پھر دوسری بات یہ آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہو، یعنی رسول اللہ سے محبت کیسے ہو کہ ماں سے بھی بڑھ کے، باپ سے بھی بڑھ کے، اولاد سے بھی بڑھ کر ہو، کہ اس پر جان نثار کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے تمام ذاتی پسند و ناپسند پر ترجیح حاصل ہو۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اطاعت، اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے؟ یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے خود اس کا راستہ بتا دیا۔ ارشاد ہوا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ میری سے مراد یہاں پہ کس کی اتباع ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ محبت الہی اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہی کا نام ہے، یعنی محبت الہی، اللہ سے محبت کس چیز کا نام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ محبت الہی کس چیز کا نام ہے؟ اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ اسوہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی آپ جیسے کام کرنے، جو آپ فرما کر گئے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے۔ اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہر کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس طریقے سے کیا، جیسے جیسے کیا، ہم نے ویسا ہی کرنا ہے، اپنی پسند یا ناپسند اس میں داخل نہیں کرنی۔ یہ ہے خود سپردگی، ٹھیک؟ ظاہری عمل کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی میلان ضروری ہوتا ہے، یعنی ہر ہمارا جو عمل نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے دلی چاہت بھی ہو، یعنی ہم خوش دلی سے کریں، اور قلبی میلان ضروری ہو، یعنی ہمارا دل بھی کرے اس کام کو کرنے کے لیے، دلی چاہت بھی ہو، تو پھر ہی وہ کام جو ہے وہ ثواب بن جائے گا انشاءاللہ۔ وگرنہ دیکھیں وارن کیا جا رہا ہے، یہ عمل منافقت بن جاتا ہے۔ اگر ایسا کچھ نہیں، ہم دلی چاہت سے، دلی محبت سے ایسا کام نہیں کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، تو پھر وہ عمل کیا ہو جائے گا؟ منافقت بن جاتا ہے۔ اس لیے اس پر متنبہ فرماتے ہوئے ارشاد ہوا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ ترجمہ،
تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں جب تک کہ اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ مان لیں، اور پھر یہ جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں اس پر تنگ دل نہ ہوں بلکہ پورے طور پر اسے تسلیم کر لیں۔ اطاعت و اتباع کی عملی شکل سے ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور تسلیم و رضا کی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ اگلا سب ہیڈنگ ختم نبوت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ابدی صحیفہ ہدایت لے کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے آئے؟ پوری انسانیت کے لیے آئے۔ اور صحیفہ ہدایت سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید اور دین اسلام اور قرآن مجید، صحیفہ ہدایت تشریف لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ابدی صحیفہ ہدایت لے کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے اتمام کو پہنچا، یعنی آپ کے آنے سے ہی ہدایت کا سلسلہ اختتام کو پہنچا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ مائدہ آیت نمبر 3۔ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ دین مکمل، نعمت مکمل اور اسلام پر رضا الہی کا واضح اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہے جی، کہ دین بھی مکمل ہو گیا، اللہ نے اپنی رضا بھی دے دی، نعمت بھی مکمل کر دی۔ تو یہ کس چیز کا اعلان تھا؟ کہ آج کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے احکام الہی مکمل ہو گئے۔ اب اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تا ابد مشعل راہ بنانا ہے اور پیغام الہی کو اپنا دستور حیات سمجھنا ہے۔ یہ انسانیت کے لیے شرف بھی ہے اور اب اسے دائمی ہدایت کا اہل گردانا گیا اور اس کو مرکز آشنا کر دیا گیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل انبیاء کرام علیہ السلام علاقوں، قبیلوں یا خاص قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اس لیے مختلف معاشرے تشکیل پاتے رہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرا۔ ایک مرکز، ایک اسوہ، ایک صحیفہ ہدایت نے نسل انسانی کو وحدت آشنا کر دیا، یعنی قرآن مجید میں ارشاد ہوا، کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ترجمہ فرما دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ دیکھیں، بین الاقوامیت کا تصور ابھرا، کیسے؟ یعنی سب کے لیے ایک ہی دین ہوگا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پوری دنیا پر ایک ہی مرکز۔ کون سا مرکز؟ خانہ کعبہ، ایک ہی اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ایک ہی صحیفہ قرآن مجید، یعنی نسل انسانیت کو وحدت آشنا کر دیا کہ ہر چیز ایک ہی ہے، کعبہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، نبی آخری ایک ہیں، اور قرآن مجید بھی ایک ہے، اسی پر عمل کرنا ہے، اسی کی طرف دیکھنا ہے اور کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم کسی اور طرف ہو جاؤ گے تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے، جیسے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، کہ میں تم لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم لوگ گمراہ نہیں ہوو گے، ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو پکڑی رکھو گے۔ کہا کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب اور اس کے سنت، نبی کی سنت۔ اور یہ دیکھیں یہی چیز یہاں پہ بھی آ گئی، قرآن مجید میں نے بھی کہہ دیا کہ فرما دیجئے اے لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور یہ کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں، یعنی وہ ایک ہی نبی ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں جن کو دیکھ کر ان کے اسوہ پر چلا جائے۔ حکم اللہ کا اور پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بات اینڈ ہوتی ہے کہ حکم کس کا؟ اللہ کا۔ یہ بھی یہاں پہ بھی یہی کہہ رہے ہیں نا
कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कि ऐ लोगों मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। रसूल किस लिए आता है? कि लोगों को बताने के लिए, हुक्म ये है और दिखाने के लिए कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं इंसान हूँ तो तुम भी इंसान हो और मेरी तरह काम करो। इंसानों में अल्लाह ने इंसान भेजे, क्योंकि अगर इंसान ना होते तो लोग कहते कि ये इंसान नहीं, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, कि उनकी ज़रूरियात में और हमारी ज़रूरियात में फ़र्क है। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला को इंसानों का पता था, अल्लाह ने इंसान को बनाया, इसलिए इंसानों में इंसानों हुई को रसूल बनाकर भेजा और सबके लिए एक ही उसवा बन खड़ा कर दिया, एक ही नबी, एक अल्लाह, एक नबी, एक कुरान, एक काबा, ठीक। और सबको क्या बना दिया? बैनुल अक़वामियत का तसव्वुर देकर बता दिया कि अब तुम सबको दर दर पे जाने की ज़रूरत नहीं, अब एक ही दरवाजे से हिदायत मिलेगी। और वो कौन सा दरवाज़ा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जी बच्चों, अब इंसान को हिदायत एक ही दर से मिलेगी। इंसान को हिदायत कहाँ से मिलेगी? एक ही दर से मिलेगी। अब परेशान नजरी खत्म हुई, अब तलाश का मरहला तमाम हुआ, यानी हमें ढूंढना नहीं है, हमारे पास सब कुछ पहुंचा दिया गया। आपके सामने मैंने कुरान मजीद की आयत रखी थी ना कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना। वही चीज़ यहाँ पर भी बताई जा रही है। अब तलाश का मरहला तमाम हुआ कि दीन मुकम्मल हो गया, आपको दीन ढूंढना नहीं है, आपको कुरान मजीद की सूरत में मिल जाएगा, आपको हदीस की सूरत में मिल जाएगा। आपने कुछ भी कहीं पे भी कुछ करना है, नमाज का तरीका देखना है, रोज़े का तरीका देखना है, पर्दे का तरीका देखना है, सफ़र देखना है, सोने की दुआ देखनी है, जागने के लिए देखनी है, वाशरूम जाने के लिए देखना है, तो कहाँ से? आपको एक ही किताब में से हर चीज़ मिल जाएगी। हदीस में से देखें, आपको सब कुछ मिलता जाएगा। सही मुस्लिम उठा लें, सही बुखारी उठा लें, आपको हर चीज़ मिलती चली जाएगी। ये कि आपको तलाश नहीं करने पड़ेगी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भेजकर अपने दीन को मुकम्मल कर दिया और कहा इनको फॉलो करो, इनके पीछे चलो तो तुम्हें सब कुछ मिलता जाएगा। दुनिया भी तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी और आखिरत में भी इंजाम बहुत बेहतर होता चला जाएगा। सबको अल्लाह ताला पर ईमान लाना है, इस ईमान को मोहब्बत का जोहर अता करना है और अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अतात और इत्तबा से अहकाम इलाही का पाबंद बनना है। यानी हमें क्या करना है? इस ईमान को मोहब्बत का जोहर अता करना है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अतात और इत्तबा से अहकाम इलाही का पाबंद बनना है। इसी में दुनिया की भलाई है और इसी में आखिरत की निजात है।